سوسائٹی میں خرابیاں ہیں جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، تو ہم سب کو مل جل کر ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ تو میں بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوں۔ وہ شکار وکار تو غریبی میں ضمناً ایک کام ہے، گھومنا پھرنا ولاگنگ کرنا وہ تو ایک ضمناً کام ہے۔ جو اصل میرا کام ہے وہ ہے واعظ و نصیحت، صرف آپ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی۔ تو میں تکرار کی نیت سے بیان کرتا ہوں تاکہ میرا بھی سبق تازہ ہو جائے اور آپ لوگوں کا بھی سبق تازہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہاں کافی لوگ جمع ہیں۔ دیکھو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہاں شراب بہت ہے، عام ہے، زنا عام ہے۔ اس زمانے میں جو غیر مسلم ہیں وہ 100 سال پہلے جیسے نہیں ہیں۔ 100 سال پہلے جو غیر مسلم تھے وہ اخلاقی برائیوں کو برائی سمجھا کرتے تھے، وہ زنا کو برا سمجھتے تھے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو برا سمجھتے تھے۔ ہم جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اسلامی قانون پڑھتے ہیں جو ماضی میں فقہاء نے لکھا ہے، تو جب بھی زنا کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں کہ حرام فی الادیان کلھا، یہ زنا بدکاری ایسی چیز ہے جو تمام مذہبوں میں حرام ہے، تمام کلچروں میں حرام ہے۔ تو پہلے زمانے کے جو علماء تھے، فقہاء تھے، انہیں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، یہ سمجھانا ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ غیر مسلم بھی اس کو برا سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ گدھے گھوڑوں کا، کتے بلوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ مسلم دنیا ایک طرف اور مسلم کے علاوہ جو دنیا ہے وہ پوری ایک طرف ہو گئی۔ اب یہ اخلاقی برائیاں، لڑکوں سے بدفعلی، ہومو سیکشولیٹی، لڑکیوں سے گرل فرینڈ بنا کے ان سے دوستیاں لگانا، ولد الزنا، حرام بچے پیدا کرنا، اب یہ چیزیں سوسائٹی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں میں آیا تو پتہ چلا یہاں بھی نوجوان جو مسلمان بچے آہستہ آہستہ شراب کباب کی طرف کھسک رہے ہیں۔ تو دیکھو مسلمان صرف اور صرف اپنے مذہب پہ چلنے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب پہ چلے، بلکہ آپ نے سنا ہے علماء سے، تبلیغ والوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، تو اللہ نے اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، تبھی تو اللہ نے نئے نبی کا راستہ بند کر دیا نا۔ پہلے زمانے میں جب نبی آتے تھے ان کے دین کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھیں، لوگ ان پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے، تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرنے کے لیے نئے پیغمبر کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا کیسے؟ مسلمانوں کے ذریعے کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے ذمے صرف خود دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ آپ مبلغ اور داعی بھی ہو، آپ نے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ یہاں پر انہی غیر مسلموں کے ساتھ شراب کباب میں لگ گئے تو آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق بچے گا؟ وہ کہیں گے یار مسلمان بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، تو کیا ہو گیا، اس میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی، اللہ نہیں چھوڑے گا، ڈبل سزا ملے گی آپ کو، ڈبل مجرم ہو گئے۔ مسلمان وہ صرف مسلم نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے، وہ اسلام کا نمونہ بھی ہے وہ۔ اور مسلم کنٹریز میں اتنا اثر نہیں ہوتا مسلمان کی بدعملی کا، غیر مسلم کنٹری میں جب کوئی مسلمان بدعملی کرتا ہے تو یہ تھوڑا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب یہاں ایسا نہیں کرنا کہ آپ ان جیسے بن جاؤ۔ اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، کیا زبردست شعر کہا ہے شاعر نے۔ اپنے دل کو، دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی خوشنما چیز دل کو جب نظر آتی ہے دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب بھی کوئی اٹریکٹیو چیز نظر آئے گی دل کیا کرے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ منہ سے بول لو بھائی، اگر جائے گا جائے گا نا اس کی طرف۔
تو کچھ مزین چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ جن کی طرف اگر ہمارا دل پھسلتا ہوا چلا جائے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی, بھوک لگ رہی ہے اور کباب پراٹھے رکھے ہوئے ہوں, روٹی رکھی ہوئی ہو, پراٹھے بولوں گا تو لوگ رات کو بھی پراٹھے کھلانا شروع کر دیتے ہیں مجھے, تو آپ بتاؤ دل اس کی طرف کھنچے گا کہ نہیں کھنچے گا؟ اللہ نے بھی کہا کوئی پابندی نہیں ہے, کھنچ رہا ہے تو کھا لو, استعمال کر لو. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے رکھی ہیں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے چند چیزوں کو بہت اٹریکٹیو بنایا ہے, بہت خوشنما بنایا ہے. ان میں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ مردوں کے لیے عورت کو بنایا ہے. تبھی عیاشی کا تصور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عورت سے شروع ہوتا ہے. عیاش کہا ہی اسے جاتا ہے جو حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر عورت کی طرف بھاگتا ہے, اور جو زنا کی طرف بھاگتا ہے وہ شراب کی طرف بھی جاتا ہے. یہ دو چیزیں عیاشی کے لیے لازم ملزوم ہے, شراب اور زنا. اور ان دو چیزوں سے اللہ کو نفرت نہیں بلکہ بے انتہا نفرت ہے. تبھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو زنا کے قریب جانے سے بھی بچایا ہے. زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی اللہ نے پیغمبروں کو نہیں جانے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے, 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. میدان حشر جب قائم ہوگا نا, دیکھو ہم میدان حشر کے قائل ہیں, ہم موت کے بعد زندگی کے قائل ہیں. غیر مسلم جتنی عیاشی کرے کم ہے, کیونکہ وہ مرنے کے بعد زندگی کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے, کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے. وہ تو کرے گا جو مرضی کرے بھائی, اس کو کرنے دو. آج میں نے ایک بندہ دیکھا بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ, یہیں کا مقامی, کوئی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے, پتہ نہیں خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا, کوئی ایسا تو نہیں کوئی ہینڈ فری لگا ہوا ہو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو؟ تو اس نے بتایا کسی نے کہ بھائی وہ 2 ڈھکن زیادہ پی لیا, اس 2 ڈھکن زیادہ پی لیا. تو کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا بھائی, وہ 2 ڈھکن پیے, 8 ڈھکن پیے, 2 بوتلیں پی, 1 بوتلیں پی, ان کی بوتل ان کا ڈھکن بنائی بھی خود, خریدی بھی خود, وہ جانے اور اللہ جانے. میں اور آپ میرے بھائی ہم اس بات کے قائل ہیں ایک قطرہ بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قطرہ بھی حرام ہے, ایک قطرہ, چاہے اس سے نشہ نہ بھی ہو پھر بھی حرام ہے. کوئی بات نہیں, جنریٹر ہے یہاں بھی ماشاءاللہ, لوڈ شیڈنگ ہے. اچھی بات. تو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی بہت لوگ ہیں یہاں پہ, میں نے کہیں کہہ دیا نا کم ہیں, کافی لوگ ہیں. یہ انڈا موڑ کے ماشاءاللہ ناظم آباد ملتان اسٹیشن جی کورنگی. اچھا چلیں پھر یہ تعارف بعد میں ہوتا رہے گا, بھی بیان کر لیں. تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو یہ غیر مسلم لوگ موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہیں. ایک طرف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو دہراتا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے, افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. کافر کیا کہتا ہے, ہم مر جائیں گے, مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ کیسے ہوگا بھائی, سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے بھائی. مر گئے, مٹی ختم. اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے. یہ زیادہ عجیب سی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے نا پھینکو کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی یہاں اردو بھی تھوڑی سی کمزور ہے, لمبی جو پھینک رہے ہوتے ہیں. ایک پھینکو نے بولا کہ میرے دادا کے پاس ایک استبل تھا جس میں گھوڑا چلاتے تھے, گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا تو وہ استبل ختم نہ ہوتا. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھے بیٹھے ستاروں کی سیٹنگ صحیح کرتے تھے وہ اس لاٹھی کے ذریعے. تو پہلے نے بولا بھائی تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا تیرے دادا کی استبل میں رکھتے تھے. تو جیسے کو تیسا ہے کہ نہیں ہے, جیسے کو تیسا. تو یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, ہم زندہ کیسے ہوں گے بھائی؟ مٹی ہو جاتے ہیں, کیڑے کھا جاتے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں یہ احمق اور بیوقوف یہ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم. یہ اس سے بڑا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اگر انسان کو مٹی بنا کے مار کے ختم ہی کرنا تھا تو بھائی اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ پھر دنیا میں کسی آدمی کو دیکھا کوئی کام کرے ختم کرنے کے لیے؟ کوئی مقصد نہ ہو اس کے سامنے. بھائی آپ نے ایسے ہی کوئی کام کیا, بہت بڑی بلڈنگ بنا دی آپ نے, کوئی پوچھے بھائی کیوں بنائی؟ کہہ رہے دھماکے سے اڑانے کے لیے. آپ نے گاڑی بنائی, کیوں بنائی؟ دھماکے سے اڑانے کے لیے. تو بھائی یہ فلم و ڈراموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے, سچی مچی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دنیا کا ایک نمبر کا بے وقوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان سب کے سب انسانوں کے لیے بنائے. سب کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے انسانوں کے لیے. اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ تجھے میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. بھائی اگر انسان کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا مقصد تھا تو اس کا مطلب پھر اللہ نے ایویں ہی اس کائنات کو بنا دیا, بلا وجہ اس انسان کو بنا دیا. تو غیر مسلم بہت بڑی بھول میں پڑا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. جب پیغمبر دنیا میں آئے, پیغمبروں نے انہیں سمجھایا کہ تم ختم نہیں ہوتے. بھائی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اب یہ اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا, لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلانا شروع کیا. اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہیں, یہ واقعی میرے پیغمبر ہیں. یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ سمجھانا یہ اللہ کے ذمے. ان کی نبوت کو ثابت کرنا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے نا سب کو اتنے معجزے دیے اور ان کے سچے ہونے پر اتنے دلائل قائم کر دیے کہ تاکہ لوگ ان کو جھوٹا نہ سمجھے اور ان کی بات پر یقین کر لیں. دیکھو ایک بات سمجھو اچھی طریقے سے, اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں مار کے مٹی کر کے ختم کر کے دوبارہ پیدا کر دے. یہ بات تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا ہے. جو پانی سے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی سے بھی بنا سکتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے دلیل اتنی بات کہ دوبارہ پیدا بھی کرے گا. جو کوئی کام کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے بھی. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو آپ میں طاقت تھی, مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہر 2 شادیوں والے جس میں طاقت ہوتی ہے 2 شادیاں کرنے کی وہ کر لیتا ہے. آپ نے ایک آدمی کی دولت دیکھی, صحت دیکھی, آپ نے کہا یہ 4 شادیاں کرے گا. کسی نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کے اندر 4 کی طاقت ہے, صحت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. تو کیا یہ دلیل درست ہوگی؟ بھائی کیا ہو گیا کہ آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی نا. اتنا کافی تھوڑی ہے کہ طاقت ہونے سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ وہ یہ کام کر بھی لے گا, یہ تھوڑی لازم آتا ہے. دوسرا آدمی آیا, وہ بھی صحت مند, جوان, پیسہ بھی بہت, اس کے لیے رشتے بھی بہت. آپ نے کہا یہ بھی 4 کرے گا. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا اس میں طاقت ہے, اس کے پاس صلاحیت ہے, اس کے لیے رشتے بھی بہت ہیں. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی چیز کی طاقت کا ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ یہ کام لازمی کرے گا بھی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات تو عقل بھی مانتی ہے کہ جس رب نے, جس خدا نے کائنات کو بنایا, کائنات خود بخود تو بنی نہیں سکتی, ناممکن ہے. مادہ اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی؟ تو بنایا ہے کسی نے. تو جس نے پہلی دفعہ بنایا, عقل یہ کہتی ہے جو جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے سب کچھ بنا دیا, تو جب کچھ ہو تو کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ وہ ریپیئرنگ زیادہ مشکل کام ہے یا پہلی دفعہ ریپیئرنگ کسی چیز کی زیادہ مشکل ہے یا پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے بھائی. کمپنی نے پہلی دفعہ موبائل بنایا تو چائنا نے فوراً کاپی مار دی اس کی, یا خراب ہو گیا آپ نے بھی بنا لیا اس کو دوبارہ. تو اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا, پہلی دفعہ بنایا, عقل یہ کہتی ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے, لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ بنائے گا دوبارہ. بھائی ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہو, ضروری تو نہیں کہ ہو جائے گی نا. بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ ضروری تھوڑی ہے. یہ پتہ کیسے چلے گا دوبارہ بنائے گا؟ یہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلے گا. دیکھو میں دوبارہ مثال دیتا ہوں, یہ 4 شادیوں کی مثال ہر جگہ فٹ بیٹھتی ہے اور سمجھ میں بہت آتی ہے. سمجھ رہے ہو سب لوگوں کی, سب مسلمانوں کی سمجھ میں یہی مثال آتی ہے, اس کے علاوہ کوئی مثال آتی نہیں. دیکھو اب ایک آدمی ہے, آپ نے اس کی صحت دیکھی, آپ نے اس کے پاس دولت دیکھی, دیکھا اس کے لیے رشتے بہت آ رہے ہیں, آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ 4 شادیاں کرے گا. ہم اس دعوے کو قبول نہیں کریں گے, ہمیں کیا پتا کرے گا کہ نہیں کرے گا, لیکن اس نے بول لیا کہ میں کروں گا. تو اگر اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے اب یہ کرے گا, کیونکہ یہ جو کہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے. کتے والا لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی کے گھر کتا آیا نا,
ایک آدمی کے گھر کوئی مہمان آیا تو کتا بہت بھونک رہا تھا اس کو نا. ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو. اس نے کہا کہ لوگ کہتے تو دال روٹی ہے, کھلاتے کیا ہیں, قورمہ بریانی ہے. تو یہ ان کے گھر جب گیا تو واقعی میں دال روٹی رکھی ہوئی تھی. بھائی جب آپ کسی کو کہتے ہو کبھی ہمارے غریب کھانے پر آؤ تو مطلب بنگلہ ہی ہوتا ہے نا, اور کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو, مقصد ہوتا ہے بریانی اور مرغے شرغے. تو یہ جب گیا تو واقعی کیا رکھی ہوئی تھی, دال روٹی. اتنے میں جو ہے نا کتا بھونک رہا تھا, تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا, میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو مہمان نے کتے سے کہا چپ ہو جا, یہ ٹانگیں ہی توڑے گا. یہ جو کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. تو اب وہ جو بندہ تھا جس کی صحت بھی اچھی, ہمیں پتہ چل جائے کہ جو کہتا ہے وہ پورا کر کے دکھاتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا. اب اگر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں 4 کروں گا تو آپ مان لو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ دلیل ہوگی کہ واقعی یہ کرے گا کیونکہ یہ سچ بولتا ہے. تو پتہ چلا کسی دعوے کے صحیح ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری. نمبر 1 وہ دعویٰ ممکن بھی ہو, ناممکن نہ ہو. نمبر 2 جو کرنے والی طاقت ہے وہ خود کہے کہ میں یہ کروں گا تو ہم مانیں گے. دیکھو جب بھی عدالت میں کوئی کیس چلتا ہے تو مثال کے طور پر زید نے بکر پہ یہ دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے. زید نے بکر کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے. عدالت صرف زید کے دعوے پر بکر کو چور قرار نہیں دے گی. اب عدالت نے زید سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ زید نے کہا کہ یہ چوری کر سکتا ہے, اس میں چوری کی طاقت ہے, یہ دلیل ہے. کوئی مان لے گا اس دلیل کو؟ جج کہے گا وہ تو تیرے اندر بھی طاقت ہے, وہ بہت سارے لوگوں میں اور میں بھی طاقت ہے چوری کرنے کی. یہ کیا بات ہوئی کہ چوری کی طاقت ہے تو چوری کر لے گا؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس نے گواہ پیش کر دیے اور وہ سچے گواہ تھے. سچے گواہوں نے گواہی دی کہ واقعی اس شخص نے چوری کی ہے. اب جج مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بولو نا, مانے گا. لیکن اگر بکر یہ ثابت کر دے کہ جو میرے اوپر چوری کا الزام لگا ہے جس طریقے سے لگا ہے وہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر کتنی ہی سچی گواہیاں آ جائیں چور کے خلاف, کورٹ اس کیس کو خارج کر دے گی. سوائے خلا کے کیس. پاکستان میں خلا کا کیس ایسا ہے کہ عورت نے اگر یہ کیس کیا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا اور شوہر نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دی نا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے ڈال رہا ہوں, تو بھی الحمدللہ ہماری عدالتیں اس دعوے کو نہیں سمجھتی. زندہ باد. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحبان اس خلا کو کنسیڈر قرار دیتے ہیں اس بیس پر کہ عورت نے گواہ پیش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. یعنی بیچارہ مفتی کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کر دی ہے کہ بھائی اس نے نان نفقہ, یہ ظلم ہے, نان نفقہ نہیں دیتا یا مارتا پیٹتا یا جو مرضی ہے, تو چونکہ عورت نے فارمیلٹی پوری کر دی ہے لہذا فلاں فقہ کے مطابق یہ خلا بنتا ہے. میرا اس پر اشکال یہ ہے کہ جب جج کو جرح کی اجازت ہی نہیں ہے گواہوں پہ, تو یہ کون سا فقہ ہے بھائی جس میں ایسے گواہ بھی قبول کر لیے جائیں گے جس میں جرح کی نہ صرف جج کرتا نہیں بلکہ اس پہ پابندی ہے. اس لیے بھائی یہ کسی فقہ میں یہ والا خلا نہیں ہوگا. یہاں اگر علماء بھی بیٹھے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو عورت کو ثابت تو کرے نا. اگر وہ گواہ پیش کرتی ہے نا, ہمارے ہاں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ظلم کرتا ہے, تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گواہوں پہ جرح کر سکے, وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا میرے پاس ثبوت ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کا. یہ شوہر کو اجازت ہی نہیں ہے. تو بعض علماء یہ غلطی کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی. مفتیان کرام وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کیا ہے تو فقہ مالکیہ کے مطابق یا فقہ حنبلی کے مطابق ایک گواہ اور ایک یمین پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ اچھا علمی ٹاپک ہے لیکن یہاں بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں تو اس لیے میں نے کہا ان کے ایک دفعہ ان کی نظر سے بھی گزر جائیے. تو چونکہ ایک گواہ اور ایک یمین پر فقہ حنبلی میں فیصلہ ہو جاتا ہے, تو عورت نے ایک گواہ پیش کر دیا اور قسم بھی اٹھا لی تو جج نے کر دیا تو حنبلی فقہ کے مطابق ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہے. حنبلی فقہ میں جرح کی اجازت تو ہے نا کہ شوہر 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر دے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے, تو پھر کیسے اس کی گواہی قبول ہوگی؟ تو ہم کیسے اس میں فقہ حنبلی کو لے سکتے ہیں کہ جہاں جج کو یہ غور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کو لاء کا پابند ہے کہ عورت گواہ پیش کرے نہ کرے, شوہر اس گواہ کے خلاف 2 اور 2 4 کی طرح بھی دلائل دے دے گا تو بھی گواہ کا ہونا نہ ہونا کالعدم ہے. لہذا اس میں فقہ حنبلی نہیں چلے گا. یہاں پہ فقہ حنبلی فٹ ہی نہیں بیٹھتا. یہاں پہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو یہ فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے. عورت کے لیے کیا مشکل ہے کسی بھی مکھنچو کو اٹھا کے لے جائے کہ جی اس نے یہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے, تو وہ تو کسی کو بھی لے جائے گی اٹھا کے. اس پہ جرا تو ہو. دنیا میں کہیں بھی کوئی دعویٰ ایسا قبول نہیں ہوتا کہ گواہ جو بھی بول دیں جج من وان اس گواہی کو تسلیم کر لے. اس کے پہلے جرح کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کوئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مدعی نے دعویٰ کیا تھا دوپہر 12 بجے چوری کی ہے, گواہ آ کے کہہ رہے ہیں شام کے 6 بج رہے تھے, تو بیان میں ہی تضاد ہو گیا نا یہ. تو میں خیر اپنے ٹاپک کے طرف دوبارہ آتا ہوں, کیونکہ عدالتی خلا بھی ایک درد سر بنا ہوا ہے, اور جو جن کو لوگوں کو علم علمق نہیں ہے, پختگی نہیں ہے, وہ علماء بھی سرسری مطالعہ کر کے وہ باہر ملکوں میں تو شرعی اکیڈمی بنی ہوئی ہے, ٹھک 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 خلے کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں. اور بھائی تم کیا یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے ہو تم. اس طرح سے طلاق یہودیوں کی نہیں ہوتی جس طرح اسلام میں کر دی ہے. تو اسلام میں خوب اچھی طرح سمجھ لو, عورت کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے. الطلاق لمن اخذ بالساق, نکاح ختم کرنے کا اختیار حدیث میں آتا ہے اس کو ہے جو شوہر ہے. ہاں اگر مرد ظلم کر رہا ہے خاص نوعیت پہ, چھوٹی موٹی ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے, ظلم کر رہا ہے تو عورت گواہ کے ذریعے اس ظلم کو ثابت کرے گی, پھر تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے, لیکن گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. یہاں لوگ کہتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی, تو بھائی یہ تو ہر الزام میں کہہ سکتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی. پھر تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے, میں الزام لگا دوں اس نے چوری کی ہے, عدالت مجھے بلائے گواہ لاؤ, میں کہوں گواہ کہاں سے لاؤں, بھائی جب یہ چوری کر رہا تھا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ کوئی, میں کہاں سے گواہ لے کر آتا. تو ایسے تو بے گناہ لوگوں پر الزام لگیں گے. اس لیے اصل فیصلہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے. ہم دنیاوی قانون کے پابند ہیں جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے. تو دنیا میں قانون یہی بنایا ہے اللہ نے کہ ہر جرم اس کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے, اور گواہ پہ جرح بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ گواہی غلط تو نہیں دے رہا. تو میں اب دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کیونکہ یہ جو خلا ہمارے یہاں عدالتوں نے چلا دیا نا, اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ختم. گرل فرینڈ میں بھی جب چاہو ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے, تو میاں بیوی میں بھی ایسے ہی, عورت جب چاہے گی ڈگری خلا کے لیے. اور پھر افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ فقہ مالکیہ سے کبھی لیا جا رہا ہے, کبھی فقہ حنبلیہ سے لیا جا رہا ہے, اور ٹھٹا کا علماء بھی جو ہے نا اس پہ فتوے لگا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہے ہو بھائی, اس سے کتنا ڈینجرس ہے یہ, کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے یہ. اس کا نقصان عورت کو ہوگا. کیا نقصان ہوگا عورت کو؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. مرد کو جب پتا ہوگا کہ میری بیگم کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے تو بیگم بنا کے اس کو رکھے گا ہی نہیں. وہ کاغذ میں بیگم ہوگی, بیہیویئر اس کا گرل فرینڈ والا ہوگا اس کے ساتھ. اس کو پتا ہے کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہوگی, وہ فلانی چلے گی, نہ وہ اس کے نام جائیدادیں کرے گا, نہ گھر بنا کے دے گا, نہ نان نفقہ اٹھائے گا. بولے گا بھائی میں اتنے ذمہ داریاں اس کی کیوں اٹھاؤں یار, کیا بھروسہ کل ٹاٹا کر کے نکل لیں گے. تو علماء کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, اپنے ہاتھوں سے آپ خاندانی نظام کو توڑ رہے ہو. اتنا 1400 سال سے ہمارا فیملی سسٹم اتنا مضبوط چلا آ رہا ہے. آپ ویمن رائٹ سے متاثر ہو گئے, جو گوروں نے غیر مسلموں نے نعرے لگائے ہیں, آپ بھی اس سے متاثر ہو گئے. پھر ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یونائٹڈ نیشن بہترین ہے قانون سازی کے لیے. کیا ضرورت ہے پھر ہمیں مذہب پہ چلنے کی بھائی؟ خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دلیل کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. آپ نے دعویٰ کیا بکر پہ کہ اس نے چوری کی ہے. دوبارہ سے میں نا مثال تاکہ کھوپڑی شریف میں اچھی طرح بیٹھ جائے. آپ نے دعویٰ کیا کہ بھائی یہ بکر نے چوری کی ہے. عدالت میں آپ گئے, عدالت نے آپ سے دلیل پوچھی, آپ نے کہا کہ کر سکتا ہے, یہ اس کے اندر طاقت ہے چوری کی. تو جج اس دلیل کو دلیل نہیں مانے گا, بولے گا بھائی کر سکنے سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ کی بھی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جج صاحب پھر کیا دعوے پہ میں کیا پیش کروں؟ بھائی گواہ لے کر آؤ. آپ نے 8-10 گواہ لے گئے, اور سارے 4 مہینے لگے ہوئے, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, تہجد گزار گواہ, ایسے نیک کہ آج تک ان کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ سنا نہیں کیا. چرس ہیروئن تو دور کی بات, کبھی پان نسوار بھی نہیں رکھا انہوں نے, اتنے نیک. ایسے آدمیوں نے گواہی دی. جج متاثر ہوا, اس نے کہا بھائی یہ تو اتنے لوگوں کی گواہی میں رد نہیں کر سکتا. اچانک بکر نے کہا جج صاحب آپ ان گواہوں کی گواہی سے پہلے ایک دفعہ میری بات سنیں, ان گواہوں کا بیان ذرا لیں. آپ بیان کیا دے رہے ہیں؟ گواہوں نے جی بیان دیا کہ اس نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چوری کی ہے, فلاں تاریخ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بکر نے کہا کہ جج صاحب اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ میرے لیے چوری ممکن ہے ہی نہیں, امپاسبل. کیوں بھائی ممکن کیوں نہیں ہے؟ دیکھو جج صاحب میں اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کنٹری میں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میرا جہاز کا ٹکٹ ہے. جج کہے گا بھائی اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے, ہو سکتا ہے تم نے جھوٹا ٹکٹ بنا لیا ہو سکتا ہے تم نے کیا بنا لیا ہو؟ جھوٹا ٹکٹ. جج صاحب مجھے پتا تھا یہ مجھ پہ الزام لگائے گا, اس لیے میں نے جھوٹا ٹکٹ نہیں بنایا, بلکہ ٹکٹ کے ساتھ ساتھ میں نے اور بھی ثبوت رکھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کہاں تھا, اس ملک میں. یہ میرے جہاز میں بیٹھنے کی ویڈیو, یہ فلائٹ دیکھ لو آپ, اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اڑی تھی کہ نہیں اڑی تھی, اور یہ میری ویڈیو دیکھ لو اس وقت میں یہاں تھا. اتنے اس نے ثبوت دے دیے فلاں جگہ ہونے کے
کہ اب یہ گواہ سچے تو ہیں لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ممکن الوقوع ہے ہی نہیں، اس کا وقوع ممکن ہے ہی نہیں، تو کتنے ہی سچے گواہ کیوں نہ ہوں اس کے باوجود جج ان کو نہ صرف یہ کہ ان کی گواہی کو رد کرے گا بلکہ آئندہ کے لیے ان کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دے گا، بولے گا 1 نمبر کے جھوٹے، آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ بات شریف میں آ رہی ہے، کھوپڑی نہیں بولوں گا میں، شریف میں آ رہی ہے بات۔ اس سے ہمیں پتا چلا بھائی جب بھی ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک وہ چیز ممکن ہو، نمبر 2 اس پر گواہ قائم ہو جائیں، سچے لوگوں کی خبر قائم ہو جائے۔ تو خوب یہ بات سمجھو، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا، اور اللہ یہ دعویٰ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ اللہ نے انسانوں سے جو باتیں کی ہیں، دیکھو ہم جب دنیا میں آئے اس بات کا امکان تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں، ہمارا حساب و کتاب نہ ہو، اس کا بھی امکان تھا کہ ہو، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ بھائی جو زندہ کرے گا وہ بتائے کہ میں کروں گا، میرے اندر طاقت ہے دوبارہ زندہ کرنے کی، لہذا میں تمہیں دوبارہ زندہ بولو کروں گا۔ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، اور پیغمبروں کے سچے ہونے کے بے شمار دلائل قائم کر دیا۔ ہر پیغمبر، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی، یہ صرف قرآن نہیں بتاتا، جتنے یہودی آج دنیا میں ہے نا باپ دادا سے تواتر کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور خبر متواتر کبھی غلط نہیں ہوتی، 2-4 آدمی غلط بات پہ جمع ہو سکتے ہیں، جم غفیر سینہ بسینہ جب کسی خبر کو نقل کرتا ہے جم غفیر ایک بہت بڑی تعداد، تو وہ خبر کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ امپاسبل۔ دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے، اب اگر کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ یار یہ جھوٹی خبر ہے تو آپ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ سچی ہے؟ بولو گے یار دنیا میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اکیلا آیا کیا دنیا میں؟ کہ بھائی دنیا میں سب جھوٹ بول رہے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جب اتنے لوگ کسی چیز پہ جمع ہو جائیں تو وہ جھوٹ نہیں ہو، یہ عقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ تو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے پہلے آپ دیکھو جب ویڈیو کیمرے نہیں تھے اس زمانے کی خبروں پر بھی لوگ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک آپس میں لڑے ہیں، کیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ یہ آپ نے ہو سکتا ہے فلمیں دیکھی ہو لیکن وہ تو اب بنی ہوئی ہے نا، اس زمانے میں کون کیمرے لے کے بیٹھا ہوا تھا؟ اس کے باوجود پوری دنیا مانتی ہے نا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، یہ تواتر کے ساتھ لاکھوں لوگ سینہ بسینہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جو خبر مختلف علاقوں میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، چاہے وہ غیر مسلم ہی اس کو نقل کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ان پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ میں تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دوں گا۔ ایک دلیل تو ہمارے پاس آ گئی، سچی خبر۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا، ساری زندگی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تمہارے اوپر یقین کر لو کہ بغیر دیکھے؟ انہوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار کو اپنے سامنے بٹھایا، ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا، اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا تم نے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں سنا، کبھی ہم نے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ہرقل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جب وہ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بتائے جو بڑے جرم کرتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے، پہلے کوئی آدمی چپل چرائے گا، اس کے بعد مسجد کے پنکھے چرائے گا، پھر اس کے بعد گھروں کے گلاس اور برتن چرائے گا، اس کے بعد صدر بن استغفر اللہ، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چیزیں چراتا ہے نا، ہوتے ہوتے بڑا ڈاکو بنے گا، پھر وہ بہت ٹائم لگتا ہے یہاں تک پہنچنے میں، ایک دم سے کوئی بڑا جرم نہیں کر رہا ہوتا۔ جو زنا کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈائریکٹ جا کے زنا کر لیتے ہیں، پہلے بد نظری، فحش فلموں کی عادت، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرتے ہیں؟ بولو اوپر جاتے ہیں۔ ایک دم سے بڑا جرم کرتے ہوئے انسان کہاں اٹھتا ہے، اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے چھوٹا جھوٹ بچپن سے ٹوپیاں کرانا سیکھتے ہیں، جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں، آہستہ 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 ان میں جھوٹ بولنے کی جو ضمیر ہے نا، جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، ہمیں چپیٹ لگاتا ہے کھینچ کے، وہ کیا کیا، اس چپیٹ کے اثرات اتنی زور سے پڑتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں بعض دفعہ نیندیں اڑ جاتی ہیں، یار میں نے کیا ہے۔
کوئی بھی گناہ ہوتا ہے نا انسان سے دل بے چین ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, لیکن آپ اس چپیٹ کو کھا جاتے ہو اور توبہ نہیں کرتے, دوبارہ گناہ کرتے ہو تو ایک اور چپیٹ لگتا ہے, وہ تھوڑا سا محسوس کم ہوتا ہے کیونکہ چپیٹ کھانے کی عادت ہوتے 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 پھر ضمیر آپ کو ملامت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور پھر ہم ڈھیٹ بن جاتے ہیں. تو دنیا میں اچانک بہت بڑا جرم نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا, تو ہرقل نے کہا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تو ہرقل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اچانک اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا؟ یہ عقل میں آتا نہیں ہے, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی عربوں کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح رکھ دی تھی. تبھی تو اتنی قربانیاں دی بلال حبشی نے, اتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے جو ایمان لائے آپ کے اوپر. تو اب وہ جھوٹا کہنا ان کے لیے بہت مشکل. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک بات تو پائی گئی ہے, آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا 10 آدمیوں نے گواہی دے دی بکر کے بارے میں, بکر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے سچے گواہیں, لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ممکن ہے نہیں, اس لیے کہ میں تو اس وقت فلاں ملک میں تھا, اس کے یہ ثبوت ہیں. تو مشرکین کہا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو پھر دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ واقعی سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے, لیکن خدا نام اس ذات کا ہے جو ناممکنات کو ممکن بنا دے. سائنٹیفکلی تو فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ پیدا ہونا بھی ممکن نہیں ہے. ہم جب پیدا ہوئے ہیں نا, سائنسدان تو کہتے ہیں ایسے پیدا ہوتے ہیں. بھائی یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گیا پانی کے اندر ہے؟ بھائی ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی بننا شروع ہو جائے, پورا بندہ بن کے باہر آ جائے. اور پھر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے, بچہ باہر آیا اور ماں جو روٹی کھا رہی تھی, جس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے تھے, ابھی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور دودھ بھی مارکیٹ میں آ جائے فوراً ہی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیا بھائی؟ یہ ناممکنات میں سے ہے, عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ خدا نے کیا ہے سب کچھ. تو اللہ کہتا ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا وہی رب تمہیں دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے, سائنٹیفکلی ناممکن ہے. سائنسدان کہتے ہیں ہماری کھوپڑی نہیں مانتی, کوئی بات نہیں, سائنسدان کی کھوپڑی بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو بھائی ہماری کھوپڑی تو یہ بھی نہیں مانتی کہ کسی سائنسدان کی کھوپڑی بن جائے, خود بخود بن جائے. یہ مانتی ہے بھائی اللہ نے بنائی ہے یہ کھوپڑی. اب تو اپنے بنانے والے کو بھول گیا جس نے تیری کھوپڑی بنائی ہے, تو کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے واقعی ناممکن ہے, لیکن اللہ کرنا چاہے تو ناممکن نہیں بلکہ بہت آسانی سے ممکن ہے. اللہ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ کے لیے پہلی دفعہ بنانا, دوسری دفعہ بنانا تو اور آسان ہے تمہارے لحاظ سے. اگر تم ناممکنات کی بات کرتے ہو تو ریپیئرنگ تو اور آسان ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی, تو اب 2 دلیلوں سے ثابت ہو گیا, پیغمبروں سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے, اور جو جرح کی تھی مشرکین نے کہ یہ تو خبر ممکن ہی نہیں ہے, اللہ نے اس جرح کو بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا کہ نہیں بھائی یہ ممکن ہے. اللہ نے اس سے زیادہ آسان, اس سے زیادہ مشکل کام کیے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, غیر مسلم ان دونوں باتوں پہ یقین نہیں کرتا. وجہ اس کی ہے کہ اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح مضبوط طریقے سے پہنچ نہیں رہا ہے, کیونکہ مسلمان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. مسلمان کی حرکتیں ٹھیک ہو تو غیر مسلم آپ کو دیکھے گا کہ یہ کمبخت اتنے اچھے بن کیسے گئے ہیں. بھائی ان کا بھی شراب پینے کا دل چاہتا ہے, نہیں پیتے یہ. ان کا بھی زنا کرنے کا دل چاہتا ہے, نہیں کرتے یہ زنا. ان کا بھی بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا دل چاہتا ہے, مگر یہ نہیں کرتے. یہ جوان کو چھوڑ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے چاہے کروڑوں اربوں روپے کا ان کا نقصان ہو جائے. ان کا لباس بھی مہذب, یہ صفائی میں ہم سے آگے. تو بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ بتاؤ گے بھائی یہ خود بخود نہیں ہوتا, یہ کسی نے آ کے ہم کو سمجھایا ہے. اور وہ کون ہے سمجھانے والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میسنجر آف گاڈ ہیں, انہوں نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچائی, یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں. پھر غیر مسلم پوچھے گا کہ بھائی یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہیں, اس کا مطلب وہ بہت بڑے اسکالر تھے 1400 سال پہلے. آج کے بڑے بڑے اسکالر ایسی باتیں لوگوں کو نہیں بتا رہے, تو 1400 سال پہلے کون سے اسکالر تھے جنہوں نے تمہیں ایسی باتیں بتا دی؟ آپ ان کو بتاؤ گے بھائی وہ ایسے اسکالر تھے کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. عرب کے بدوؤں میں وہ پیدا ہوئے,
جن میں تہذیب نام کی چیز نہیں تھی. عرب کے بدو ایسے لڑاکا تھے کہ گھوڑے کی دوڑ میں اگر کوئی کسی کا گھوڑا ہار گیا تو ذلت میں لامتناہی جنگیں شروع کر دیا کرتے تھے. وہ عورت پہ ایسا ظلم کیا کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج بھی وہ قبرستان مکہ میں موجود ہے, آپ اس غیر مسلم کو لے جا کے دکھا سکتے ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اتنی نفرت کی جاتی تھی بچیوں سے. وہ کون تھے بھائی جنہوں نے آواز اٹھائی؟ دیکھو بڑے بڑے اسکالر دنیا میں آئے ہیں, اتنی پاکیزہ تعلیمات اللہ کی قسم کوئی اسکالر دنیا میں نہیں لے کر آیا جو پاکیزہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہیں. اور کیا کمال کی موٹیویشن ہے بھائی. آج اگر کوئی دنیا میں بہت بڑا اسکالر اٹھے جس کو آپ مانتے ہو, کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو, لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست اسپیکر ہے, وہ کہتے کہ شراب چھوڑ دو, چھوڑیں گے لوگ؟ بولو نا, لوگ دنیا چھوڑ دیں گے, شراب نہیں چھوڑیں گے. بھائی یہ کون سی دعوت تھی 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے ایک عربی, ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے کہا شراب چھوڑ دو. 1400 سال گزر گئے, آج بھی مسلمانوں میں میجورٹی شراب نہیں پیتی, اتنی اٹریکٹو ہونے کے باوجود. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. کسی جھوٹے کی بات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. آج ڈاکٹر آپ کو بول دے اتنی دیر کھانا پینا چھوڑ دو, چھوڑ دیں گے لوگ؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا وزن کم کرو, خدا کے بندے تمہاری وجہ سے قحط پڑ رہا ہے. ایک بہت باریک آدمی جا رہا تھا تو کسی نے کہا اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے قحط پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے بہت موٹا آ رہا تھا. تو اگلے نے کہا قحط کی وجہ سمجھ میں آ گئی, اس کی وجہ سے پڑا ہوا ہے, سارا یہ کھا جاتا ہے, اس کے لیے کچھ چھوڑتا نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, کم کھاؤ, اتنے گھنٹے کا ناغہ کرو, کوئی بھی نہیں کرتا. 2-4 لوگ کر رہے ہوتے ہیں بہت ٹینشن کے بعد, وہ بھی ان کو اتنی موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے زندہ بچ جائیں گے, ہم اس بہانے ہم زندہ بچ جائیں گے, جان بچانے کے لیے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن روزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک مہینہ رمضان کا روزہ, وہ یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے. وہ 18 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, 20 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, شدید ترین گرمیوں کے روزے بھی ہوتے ہیں. 4 آدمی نہیں رکھتے وہ روزے رمضان میں, لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان رکھتے ہیں وہ روزے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا, 1400 سال کے بعد بھی اس آرڈر کو ایسے خاندانی طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے. میرے بھائی یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. آپ کے پاس تو کوئی وسائل بھی نہیں تھے اپنی بات. دیکھو میرے پاس تو میڈیا ہے, چینل ہے, ایک بیان ہوتا ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ بھی تھوڑی دیر تک اثر ہوگا, اس کے بعد اثر ختم. دوبارہ ایک شادی پہ استغفر اللہ, یعنی دوبارہ وہ پرانی باتیں شروع کر دیں گے, منہ سے بات دفعہ غلط باتیں نکل جاتی ہیں. تو دوبارہ وہ یہ کہ شادی کی بات ہے نا, پہلے میرا بیان سنتے ایک دم جوش میں آتے ہیں, پھر دوبارہ جب گھر جا کے مار پڑتی ہے, جھاڑ پڑتی ہے, تیاری کی نہیں. اچھا نہیں, میں نہیں کرتا 4 شادیوں کا ذکر, خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں. تو میری بات میں کیا موٹیویشن ہو, کسی گورے کی بات میں کیا موٹیویشن ہو؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا 1 مہینہ روزے رکھو. جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. اتنی طاقت, اتنی موٹیویشن, اتنی پاور, یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر نباشت کسی جھوٹے میں نہیں ہو سکتی. کسی جھوٹے کو ایسی عزت مل نہیں سکتی ہے. تو بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آپ لوگ یہاں آتے ہو بجائے ان کو متاثر کرنے کے انہی کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے. کیوں؟ ان کے پاس اپنے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے شراب, شباب اور کباب ہے. یہ 3 چیزیں یاد رکھ لو, شراب, کباب سے مراد کھانے پینے کی, حلال حرام کا فرق کیے بغیر. وہ بھی تو کباب کی طرح ہے نا. مسلمان کیا ہے, کہیں جائے گا حلال ذبیحہ پہلے ذبح کرو, یا کتنی ٹینشن ہے یار یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر آج کل بعض اسکالر نے مشینی ذبیحہ کو بھی حلال کر دیا. مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے, انہوں نے بھی ٹینشن ہی ختم کر دی. بھائی آپ کو ذبیحہ تلاش کرنا پڑے گا, ہاتھ سے ذبح کیا ہوا, اس کا خون نکالا ہوا. وہ آج ہم جنگل میں گئے نا, یہ کہہ رہے تھے مجھ سے صاحب جنگل کا ذکر کریں گے. میں نے کہا نہیں کروں گا, لیکن آ رہا ہے ذکر. آج ہرن کا شکار کیا نا, تو جا کے بھاگے ہم تاکہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیں. تو مسلمان کو تکلف کرنا پڑے گا. تو بہت سارے کباب ہماری زندگی میں آتے ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہوتا. غیر مسلم کے لیے ہر طرح کے کباب کیا ہیں, بولو حلال. اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نجاشی نے, حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے تقریر کی نا, تو نجاشی نے پوچھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے, مرا ہوا جانور پڑا ہوتا تھا ہم کھا لیتے تھے. ہمیں کس نے منع کیا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ نبی کا کوئی فائدہ تھا اس میں؟ کوئی فائدہ نہیں. بھائی کھا رہے ہیں اچھا ہے گوشت اس بہانے سستا ہوگا, بکری مر گئی کھا لو. ہم پہلے رہا کرتے تھے کراچی میں کسی ایریا میں نا, تو وہاں بچپن کی بات ہے کچھ لوگوں نے بکریاں پالی بھی ہوتی تھی, وہ بکری اگر مر جاتی تو فوراً غیر مسلموں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اس کو, وہ کھا لیتے. وہ کہہ رہے بھائی ذبح کرو تو بھی مرتی ہے اور بغیر ذبح کیے کھاؤ تو بھی کیا ہوتی ہے, مرتی ہے. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہیں, یہ کہتے ہیں جانور ذبح کر کے کھاؤ, تو کہتے ہیں جس جانور کو اللہ مارے وہ نہیں کھاؤ, ہم مارے تو کھائیں. بھائی اللہ نے مارا ہے وہ تو زیادہ کھاؤ. عقل استعمال کر رہے ہیں نا غلط. وہ کہتے تھے جس جانور کو اللہ مارے وہ تو کھانا چاہیے لازمی, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرتے ہیں کہ جو جانور اللہ نے مارا وہ نہیں کھاؤ, جو خود کاٹ کا مارا وہ کھاؤ. تو یہ غلط دلیل ہے. بھائی اللہ مارے یا نہیں مارے یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو جانور اپنی موت مر گیا اس کے کھانے میں دو خرابیاں ہیں. نمبر ایک, انسانی تہذیب کے خلاف ہے. تہذیب کسے کہتے ہیں؟ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے, بتانے کی چیز نہیں ہے. اب غیر مسلم پوچھتے ہیں کیا بات ہے, جانور اگر مر گیا تو کھا لو نا, اس میں کیا ہے, پروٹین اسی طرح ہے, کوئی جراثیم بھی نہیں ہے. آپ کو یہ انسانیت یہ لائق نہیں ہے اس کو کھانا. لائق سے کیا ہوتا ہے, لائق کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بے غیرت ہو اور کوئی بے غیرتی کا کام کر رہا ہو, آپ اس سے کہیں یہ بے غیرتی ہے, وہ کہے بے غیرتی کی ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہوتی ہے, تو آپ بتا سکتے ہو ہے بھائی؟ جیسے نیوٹن کا پہلا دوسرا قانون تو آپ بتا سکتے ہو نا, نیوٹن لا. پانی کی تعریف آپ کر سکتے ہو, لیکن بے غیرتی محسوس ہوتی ہے, بتائی نہیں جاتی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہوتی ہیں محسوس. گندگی دیکھ لو, آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ کئی مہینے نہاتے نہیں ہیں, آپ کو اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, بدبو اس کو آ رہی ہوتی ہے اپنے اندر سے, آپ اسے بدبو آ رہی کہہ رہے کہاں آ رہی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہ بدبو کی تعریف کرو, پھر میں ڈکشنری میں دیکھوں گا کہ یہ والی چیز مجھ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. اب آپ نے ڈکشنری سے بدبو کی تعریف نکالی کہ بدبو کہتے ہیں کہ جب انسان کو محسوس ہو تو اس کو برا لگے, اس کو بدبو کہتے ہیں. نارمل انسان کو کیا لگے, برا. تو آپ اسے کہو گے یہاں یہ جو ہے نا دیکھو سونگنے سے بری لگتی ہے, وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں لگی بری, کیونکہ وہ بدبو کا عادی ہو چکا ہے, اس کو لگے گی بری. آپ کو نہیں, میجورٹی سے پوچھو, اگر میجورٹی کو بری لگ رہی ہے تو یہ بری ہے, تو وہ رہتا ہی بھنگیوں میں ہے, وہاں سارے کیا ہیں, سبھی میں وہ بدبو پائی جاتی ہے. تو اب میجورٹی کا فیصلہ معتبر ہوگا یہاں پہ؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کلچر کا عادی ہوتا ہے تو اس کلچر کی برائیاں اس کو بری نہیں لگتی. بے غیرتی کے ماحول میں ہی پلا بڑا ہو تو اس جگہ پہ بے غیرتی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے. بے غیرتی چینج نہیں ہوتی, ڈیفینیشن کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. مذہب کیا کرتا ہے, مذہب آپ کو کلچر سے متاثر ہونے سے روکتا ہے. مذہب کہتا ہے اگر کلچر میں مردار کھانا لیگل ہو گیا ہے, سب کھاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردار کھانا انسان کی تہذیب کا حصہ ہے یا انسان کے لیے برا نہیں ہے. نا 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 نا. جانور اگر اپنی موت مر جائے, انسان کو گھن آتی ہے اسے کھاتے ہوئے, اگر جس کو گھن نہیں آ رہی اس کا مطلب وہ گندگی کا عادی ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے. انسان کے اکرام کے خلاف ہے یہ کہ وہ مرا ہوا جانور استعمال کرے جو جانوروں کے کھانے کی چیز ہے. جانور یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ ہم نے مارا ہے کہ خود مرا ہے. جانور کو کوئی چیز مل جائے نا مری بھی, اس کو اس سے کیا غرض کہ ہم نے مارا ہے یا خود مرا ہے. اب ہم نے مارا ہے, مجھے چٹکلا آتا ہے, کیا کروں, بریک نہیں لگتی. 100 دفعہ لوگ سن چکے ہیں, وہ ایک بہت موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا جنازے کو, بہت بھاری تھا نا, تو اس کے لواحقین کہنے لگے کہ کندھا تو لوگوں کہتے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, اس کو ہم نے مارا ہے جو ہم کندھا دے. تو جانور کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو انسانی تہذیب کے خلاف ہے جو جانور اپنی موت مر جائے. سلیم الطبع انسان, تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں لیکن اب آسان اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, جو سلیم الطبع انسان جو اپنی فطرت پر ہوتا ہے اسے ایسی چیز کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آرڈر دیا کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اسے آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا آرڈر کیا دیا کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لینا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی. میں ایک الگ حکمت بیان کرتا ہوں, وہ بھی حکمتیں ٹھیک ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں توحید کے عقیدے کی وجہ سے, شرک کی نفی کے لیے, کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جانوروں کو بھی بھائی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں حق ہے. کسی ملحد سے, ایتھیسٹ سے پوچھو تم جانور کیوں ذبح کرتے ہو, جو خدا کے منکر ہیں, اس کے پاس جانور کھانے کی کوئی دلیل, عقل سے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب ہم سب خود بخود پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق ہمیں زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی ہرن کو بھی, کیا خیال ہے, بکرے کو بھی. ہم کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھائیں بھائی,
انسان تو سبزی پہ ساری زندگی گزارا کر سکتا ہے، اگرچہ میں نہیں کر سکتا، لیکن عام انسان بہرحال ایسا نہ ہو جب سبزی کھلانا شروع کر دیں دعوت میں بیان کو، لوگ کھانے پینے کے بیان کو بہت سیریس سے لے رہے ہوتے ہیں. پانی کا نہ پوچھا کریں بیان کے دوران، کئی دفعہ ڈانٹ پڑ چکی ہے لوگوں کو اس پہ. آپ تو قابل احترام ہے، آپ کو نہیں کچھ کہوں گا، لیکن ویسے تو ساری زندگی بھائی سبزی پہ گزارا کرو، لیکن کتنا ظلم کرتا ہے انسان، جانور کو کاٹ کے کھا جاتا ہے. تو ہمیں حکم کیا ہے بھائی؟ ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پرمیشن کس کی طرف سے ملی ہے؟ خدا کی طرف سے. ورنہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں تھا کہ ہم اس کی جان لیتے، ہم اس کی جان لیتے. یہ بھی ایک حکمت ہے بہت ساری حکمتوں میں. تو اس کا خون نکالنا پڑے گا. تو دو حکمتیں، یہ تہذیب سے ان چیزوں کا تعلق ہے کہ پہلی بات کہ یہ انسان کے اکرام کے خلاف ہے کہ مرا ہوا جانور کھائے وہ. اور پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہوتا تھا نا، تو زندہ اونٹ کے ران کو کاٹا، زندہ اونٹ ران کاٹی اور کھانا بنا کے کھا گئے. وہ زخم اس کا بھر دیتے تھے. پھر اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا. ایک تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا حرام ہونے کی یہ وجہ، یہ بھی مردار کے حکم میں ہے. بھائی جانور ذبح کرو، اس کا پورا خون نکالو اللہ کا نام لے کے، اس کے بعد اس کے جو گوشت کھانا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہو. تو یہ سارے احکام تہذیب سے متعلق ہیں. یہ ہمیں 1400 سال پہلے کس نے تہذیب سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھائی آپ کہاں سے تہذیب سیکھ رہے تھے؟ کسی یونیورسٹی سے سیکھا آپ نے؟ دیکھو جو لوگ کسی ادارے سے پڑھے بغیر کسی جگہ پیدا ہوں پلے بڑھیں، ان میں تہذیب کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. تہذیب ان میں بالکل بھی، جنگل میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ لو نا. میں تنزانیہ گیا تھا نا 3-4 سال پہلے، مسائی قوم ہے وہاں پہ، وہ تہذیب سے بہت دور ہیں، انسانوں سے کٹی ہوئی مخلوق ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، عجیب ان کا رہن سہن، میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ، لیکن اتنا عجیب رہن سہن ہے، اتنی گندگی ہے ان کے گھروں کے اندر. کیوں؟ کوئی ان کو صفائی سکھانے والا نہیں ہے. یہ جو آج انگریزوں میں اتنی صفائی آئی ہے نا، یہ اسلام کے بعد آئی ہے. انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی. خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ ہم نے سیکھی کہاں سے ہے؟ مسلمانوں سے. یہ خود بخود نہیں آتی تہذیب، انسان میں کوئی سکھاتا ہے. تو جس تہذیب کا ان کی دنیا سے تعلق تھا وہ والی تہذیب تو انہوں نے سیکھ لی. جس تہذیب میں ان کو نفس کے خلاف بہت زیادہ جانا پڑتا تھا اس میں نہیں کی انہوں نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو گورے نے اسلام سے ہی تہذیب لے لی، صفائی ستھرائی اور سڑکیں صاف اور روڈ صاف، یہ والی تہذیب لے لی، کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں تھا بلکہ ان کا فائدہ تھا. لیکن اسلام تو اس سے آگے کی تہذیب سکھا رہا تھا. اسلام کہہ رہا تھا پیٹ میں بھی حلال ڈالنا ہے، مردار نہیں ڈالنا. جانور کو آپ اگر ذبح نہیں کرتے، اس کے گوشت میں خون باقی رہتا ہے، خون گندی چیز ہے، انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انگریز نے کہا بھائی یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. انگریز نے کیا بولا؟ بہت ٹینشن، ذبح ہے چاہے سے کھا جاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام نے کہا خنزیر کھانے کی چیز نہیں ہے، کتے بلی کھانے کی چیز نہیں ہے. بہت سے غیر مسلم بھائی یہ ٹینشن والا کام ہے، اوپر سے بہت صاف ستھرے لیکن کھا لو. اور بہت سارے احکام ہیں. غسل جنابت، اس نے بھائی چھوڑو یار، جب غسل کا موڈ ہوگا غسل کر لیں گے. یہ اللہ کے کہنے پہ کیوں غسل کریں ہم؟ دیکھو مسلمان پہ جب جنابت کا غسل فرض ہوتا ہے، اس کا موڈ ہو یا نہ ہو، اس کے باپ کو بھی غسل، یعنی اس کو غسل کرنا پڑتا ہے. کیا کیا باپ کا مطلب خود کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ تہذیب سے اس کا تعلق ہے. بھائی آپ کی گندگی آپ کے جسم سے نکلی ہے، آپ گندگی میں ملوث ہوئے ہو. لیکن غیر مسلم یہ غسل وہ شادی بیاہ میں جانے کے لیے کرے گا. تو انہوں نے اتنی تہذیب لی ہے جس کا ان کی دنیا سے تعلق ہے، جس کا ان کی دنیا میں ان کو تھوڑا سا نقصان نظر آیا، ٹینشن ہوئی، انہوں نے کہا ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں جیسے صدیوں پہلے تھے. نکاح کا تعلق تہذیب سے ہے. زنا بد تہذیبی ہے. غیر مسلموں نے بولا اس تہذیب میں بہت ٹینشن ہے بھائی، زنا کو لیگل کرو. شراب پینا بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے؟ شراب پی کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، کیا بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے. انہوں نے کہا یار یہ بہت ٹینشن والا کام ہے، شراب سے بچنا، پی لو. تو غیر مسلم نے صرف اتنی چیزیں اسلام کی لی جس سے ان کی سوسائٹی میں ایک آرگنائز سوسائٹی بن سکے، لوگ آپس میں آرام سے زندگی گزار سکیں. لیکن یہ اصل تہذیب نہیں ہے. اصل تہذیب وہ ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں نے سکھائی ہے. اس تہذیب میں میرے بھائی بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو اس تہذیب کا علم بردار بننا ہے، غیر مسلم والی تہذیب نہیں. آپ کو کون سی تہذیب لینی ہے؟ اسلام والی تہذیب. اس تہذیب میں مردار کھانا حلال نہیں ہے. تو کیا ہے، یہاں پر بہت سے لوگ مردار کھا لیتے ہیں، ٹینشن ہے یار اب حلال کہاں سے تلاش کریں، چھوڑو، آہستہ آہستہ پھر عادی ہو جاتے. تو آپ کو بتانا ہے کہ نہیں بھائی یہ انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. اور کیا کرنا ہے بھائی؟ اس تہذیب میں بہت ساری چیزیں ہیں، غسل ہے، نماز ہے، طہارت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1400 سال پہلے اگر ہم جا کے جھانک کے دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد ہی آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. بعض دفعہ یہ شک ہوتا ہے باپ نے سکھایا ہوگا، اللہ نے آپ کے والد کو آپ کی پیدائش سے پہلے اٹھا لیا. تو یہ بہت سارے احکامات ہیں جن پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے.